پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کے جو قیام ہے اللہ نے اس کو زائد نفلی نیکی بنایا ہے۔ زائد نفلی نیکی میں یہ الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں تتبعاً، مطلب یہ کہ فرض نہیں ہے، وگرنہ جو تراویح کی جو فقہ آپ دوسرے لفظوں میں قانون کو کہہ لینا، فقہ اسلامی قانون کو کہہ لیں، جو قانونی اور فقہی اس کی حیثیت بنتی ہے وہ سنت مؤکدہ کی ہے، سنت مؤکدہ کی ہے۔ اگر کوئی آدمی سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی روٹین بناتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ بندہ گنہگار ہوگا، وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ میں نے صرف ظاہری الفاظ کا ترجمہ کیا کہ وہ فرض نہیں ہے لیکن زائد نفلی نیکی ہے، تمہارے حق میں بہتر ہوگا اگر تم قیام اللیل کرتے ہو تو۔ اور جن لوگوں کو یہ بھول پڑی ہے اور جن لوگوں کو مغالطہ لگا ہے امام بخاری کی اس حدیث سے جو انہوں نے باب التراویح میں ذکر کیا ہے، وہ حضور کے تہجد کا معمول ہے۔ جو 8 کے اوپر جن لوگوں نے زور دیا اور فوکس کیا ہے نا، وہاں تراویح کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ حضرت بی بی عائشہ کا قول کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی اتنا پڑھتے تھے کہ 11 رکعتیں، مطلب یہ 8 تہجد تھے۔ وہ استفسار اس لیے کیے گئے نا کہ کہیں حضور کے تہجد کے معمول میں کوئی فرق تو نہیں آیا، تو مائی صاحبہ نے کہا نہیں، تہجد کا معمول اسی طرح رہا، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ بعض یہ اشارہ تھا نا کہ ہو سکتا ہے تراویح ہو تو پھر تہجد مؤخر کر دی جائے، تو مائی صاحبہ نے کہا نہیں، حضور کے معمول میں فرق نہیں آیا۔ آپ کوئی نہیں پڑھ سکتے تو الگ بات ہے، لیکن جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی ہے کہ امام بخاری کی حدیث کو آپ غلط انداز میں کوٹ کریں۔ تو دوسری بات یہ ہے نا کہ ہم سے پہلے تو صحابہ گزرے ہیں نا، تو اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 ہی سمجھ رہے ہیں اور آج ایک عام امام صاحب جو ہیں وہ کہیں کہ 8 ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا آپ غلط ہیں یا وہ غلط ہے۔ تو یہ تو بڑا جو ہے نا مشکل ہے کہ اتنا بڑا آدمی کہ شیطان جس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ اتنی بڑی غلطی کر جائے، تو پھر مجھے اپنی غلطی ماننی ہوگی نا۔ حضرت عمر فاروق کوئی چھوٹے آدمی تو نہیں ہے دین اسلام میں، حضرت عمر فاروق کو اگر دین اسلام سے نکالے نا تو شاید آپ کے پاس جو ہے وہ بہت کم حصہ بچے گا۔ صحابہ کے دور کی اگر آپ بات کریں تو کمزوری ہونا، نہ پڑھ سکنا اور بات ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی آپ اللہ کی رضا کے لیے چیزوں کو چھوڑتے ہیں۔ والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کی جو جزا ہے وہ جنت ہے۔ شہر المواسات، یہ بھائی چارے، اخوت، ہمدردی، دکھ درد دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں بندہ مومن کے رزق کے اندر جو ہے وسعت کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ حضور نے ارشاد فرمایا من فطر صائمن، جس نے کسی روزہ دار کو روزہ کھلایا، روزہ افطار کرایا، پیچھے اس خدشے کو، اس وہم کو کیا ازالہ کیا گیا ہے کہ رب کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، رب نے بڑی وسعتیں عطا کی ہیں اس رمضان میں۔ اور پھر آگے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو روزہ کھلایا تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کو جہنم سے آزادی نصیب فرمائے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ صحابہ نے استفسار کیا، دیکھیں نا صحابہ میں مالی تفاوت تو تھا نا، کوئی عثمان غنی ہے تو کوئی عبد الرحمن بن عوف ہے تو کوئی ابو ہریرہ بھی تو ہے نا، مسکین آدمی درویش بھی تو ہے نا۔ صحابہ کرام نے استفسار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اگر نہ ہو ہم میں سے تو بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جس سے وہ روزہ افطار کرا سکیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کو کچی کے گھونٹ میں نا، یعنی تھوڑا سا دودھ ہے بیچ میں پانی ملا ہوا ہے اس کو کچی کہتے ہیں، اگر کسی نے کسی کو کچی کے گھونٹ پہ روزہ افطار کرا دیا نا رب اس کو بھی ثواب دے گا، اگر کسی نے کسی کو کھجور کے دانے پہ روزہ افطار کرا دیا رب اس کو بھی ثواب دے گا، اور اگر کسی نے کسی کو پانی کا بھلے گھونٹ ہی پلا دیا رب اس کو بھی ثواب دے گا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے کہ روزہ دار کے ثواب سے لے کر کے اس کو دیا جائے گا، اللہ اس کو بھی پورا دے گا، اللہ اس کو بھی پورا دے گا۔ یہ تو رب کی